خواب کے متعلق ساتھی اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی خواب اچھا دیکھے تو الحمدللہ کہے اور اس کو ذکر کرے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو دیکھنے کے بعد بائیں جانب تھتکار دے اور دعا بھی پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات العالم۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو استغفار کر لے کچھ اور اس کو ذکر نہ کرے۔ تو ویسے بھی خواب دیکھنا کوئی حجت نہیں ہے، کوئی بڑی اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ تو خواب کی 3 قسمیں بتائیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب ہوگا، ایک خیالات کا مجموعہ ہوگا، دوسرا شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے ہو خوشخبری ہے، اپنے ذہنی خیالات کا مجموعہ ہو تو بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے، اور ڈرانا ہو تو شیطان کی طرف سے خوفزدہ کرنے کے لیے۔ تو تعبیر دینے والے شخص بھی ایسا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عالم ہو اور آپ سے محبت کرتا ہو۔ ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے کہ اگر کسی نے الٹی تعبیر دے دی تو وہ ہو کر رہے گی، اور جو خواب کی تعبیر دینے والا ہو اسے چاہیے خواب سنتے وقت وہ پڑھے خیرن رعیت و خیرن یقون، یعنی دل میں یہ بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنا مبارک کرے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبولیت عطا فرمائے، کوئی نہ کوئی دعا دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوچھتے رہتے تھے صحابہ سے کوئی خواب دیکھا ہو تو حضور کے سامنے پیش کرتے صحابہ، تو حضور اس کی تعبیر دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اچھے پسند تھے اس لیے سنا کرتے تھے حضور۔ تو اس لیے ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی کو خواب بتاتا ہے اور اگلا تعبیر دے دیتا ہے تو پہلی تعبیر ہی وہ حرف آخر ہوتی ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے، وہ واقع ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے خواب عالم کے علاوہ نہ بتائیں، اور عالم بھی وہ ہو جو آپ سے محبت کرتا ہو، آپ سے قربت ہو، آپ سے تعلق رکھتا ہو، پیار محبت کرتا ہو، اسی کو بتانا چاہیے، ہر ایک کے سامنے نہ بیان کرے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے خواب دیکھا، وہ کسی ان پڑھ کے پاس چلا گیا، خواب میں یہ تھا کہ 2 پہاڑوں پر اس کی 2 ٹانگیں ہیں، تو ان پڑھ کے سامنے ذکر کر دیا، اس نے کہا اوہ یہ تو تمہاری دونوں ٹانگیں چر گئیں، تم برباد ہو گئے، تمہاری دونوں ٹانگیں الگ الگ ہو جائیں گی، تو واقعی وہ بندہ مر گیا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے افسوس کہ اگر کسی اہل علم کو خواب بتاتا تو 2 سلطنتوں کی بادشاہت اس کو ملتی، یہ اتنا اچھا خواب تھا، لیکن ان پڑھ کو بتا کر اس نے اپنا نقصان کر دیا، چونکہ پہلی خواب کی تعبیر جو دے گا وہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا نبوت کے حصے میں سے ہے خواب، یہ اچھے خواب نبوت کے 40 حصے میں سے ایک حصہ ہیں، اور حضور نے فرمایا نبوت میں سے کچھ نہیں باقی بچا ما سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا اچھے خواب دیکھنا، یہ بھی اسی کی قسم ہے۔ تو خواب 3 قسم کی، اللہ کی طرف سے خواب ہوگا، خیالی باتوں کا مجموعہ ہوگا، شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوگا۔ تو اچھے خواب اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں کو کتابیں نہ بتانے چاہیے، اپنے گھر میں بھی ہر ایک کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواب حجت نہیں ہے، کسی کو بیان ہی نہ کریں، لیکن اگر یہ ہیں تو 2 قسمیں ہیں، ہم خود تقسیم کر لیں، اچھے خواب پر الحمدللہ، برے خواب پر استغفراللہ، اتنا کہہ دیں یا اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ تو حضور نے فرمایا سچ بولنے والے کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا صبح کے تو خواب سچا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، جس وقت بھی دیکھتا ہے، دن کو دیکھے، رات کو دیکھے، ابتدائی حصے میں، آخری حصے میں، تو ایسے ہی جیسے اس نے بیداری میں دیکھا، شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور حضور کو جس نے خواب میں دیکھا وہ جہنم سے بری ہو جائے گا، مخصوص دیدار سے نوازا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں مسکراتا ہوا دیکھا حضور کو، تو اتباع سنت کی توفیق ملے گی اور دین کا عالمی کام لے گئے۔ تو انبیاء کو خواب میں دیکھنا بھی فلاح کی، تقوی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے، بشارت کی علامت ہے، اور حضور کو دیکھنا تو وہ جہنم سے بری ہے، مخصوص دیدار کرایا جائے گا، شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ تو اس لیے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھے، جیسے ساتھی اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرمایا حضور کو خواب میں دیکھنا ہو تو ہر جمعرات کو نفل پڑھیں، اور ہر نفل میں 11 بار آیت الکرسی پڑھیں، 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، اسی طرح 2 نفل پڑھ کے سلام پھیریں، 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے سو جائیں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرائیں گے۔ لیکن جو کہ واقع نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، اللہ دے دے توفیق، اللہ یہ انعام دے دے، نواز دے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہو تو اس پر رونا نہیں چاہیے۔
ہم کون سے اس کے مستحق ہے کہ ہمارے پاس عمل کیا ہے، ہماری شکل کیا، ہماری صفات کیا، خصوصیات کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو دیکھیں۔ ہمارے پاس کوئی تقویٰ نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی علامت نہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنے چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، یہ اعزاز ہے۔ تو اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ساتھی اکثر پوچھتے ہیں خواب، تو دو قسمیں ہیں خواب کی، اچھا تو الحمدللہ، برا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا واقعی وہی دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاعلام، اور بائیں جانب پھٹکار بھی دینا چاہیے، اور پھر کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جتنا ڈرونا خواب ہو کسی کو بیان نہ کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا خواب ہوگا تو اچھی تعبیر ملے۔